الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ۔ راکیہ ٹی وی آفیشل دکھی انسانیت کی خدمت میں دن رات مصروف عمل اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیں، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آپ کی بیماریاں جادو سے لگی ہیں، شیاطین ہیں جسم میں، اللہ پاک آپ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جو میں تویز سورۃ الرعد کا 28 نمبر آیت ہے پڑھنے لگا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسے میرے بھائی اور بہنیں جن کے دل بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، اچانک ان کے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے اور شیاطین جنات آ کر دل کو پکڑتے ہیں، دل کی بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ابھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، سانس بند ہو جاتا ہے۔ جب دل گھٹتا ہے یہ شیطان بے ایمان جن اس کے دل کو پکڑتا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ اس تویز سے وہ جل جائے گا اور انشاءاللہ جادو بھی ختم ہوگا اور آپ کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کو صبح دوپہر شام ضرور سنیں یا اپنے مریض کے کان میں اس کو 313 بار ضرور پڑھیں، دائیں کان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ 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 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ 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 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ 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 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 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 الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، آرام آتا ہے، شفا آتی ہے، سکینت طاری ہوتی ہے، ان کے دل بالکل تندرست ہو جاتی ہے، امن اور سکون ملتا ہے ان کے دلوں کو۔ کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے کے، اللہ کی تسبیحات بیان کرنے سے ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کہتے ہیں اللہ خبردار، کسی چیز سے آگاہ کر دینا، اللہ خبردار، بذکر اللہ بے شک میں میرے رب تیرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار سن لو، میرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، سکینت طاری ہوتی ہے۔ اس لیے باوضو رہے، نماز کی پابندی کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام اس کی تسبیح پڑھتا ہے 100 بار، اللہ پاک اس کو ہر خوف سے امن عطا فرماتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے، اس تسبیح کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا خوف، رنج و غم، اس کی سستی، کاہلی، ہر چیز اللہ پاک دور فرما دیں گے، اس کا دل مضبوط کر دیں گے۔ دلوں کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ جادو بھی ختم ہوگا، اور جادو کے عملیات جتنے بھی ہیں وہ جنات ہیں آپ کے دل کو پکڑتے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شفائی کامل عاجل عطا فرمائے۔ غور سے سنیں، دوسرا تفویض انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔